بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اسلامک سلیوشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، ساری دنیا اس وقت لاک ڈاؤن میں ہے۔ دنیا کا نظام درہم برہم، ٹیکنالوجی فیل ہو چکی، ایئر لائنز گراؤنڈ ہو چکی اور دنیا میں ایک قسم کا شدید خوف و ہراس پھیلا ہے۔ یورپ میں تو صورتحال یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے ہمسائے کے گھر بھی جاتا ہے تو اس پر بھی بھاری جرمانہ عائد کیا جا رہا ہے۔ ہلاکتیں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھ رہی ہیں اور حکومتیں اس وقت گھٹنے لگا چکی ہیں۔ دنیا کی کوئی بھی حکومت ہو، اس کا چہرہ اب آسمان ہی کی جانب ہے اور وہیں سے مدد کی بھیک مانگی جا رہی ہے۔ دنیا کے یہ مکمل حالات کیسے بنے، اسرائیلی وزیر دفاع کا وہ بیان اس تناظر میں دیکھنا بے حد ضروری ہو چکا ہے۔ یہ نہ ہو کہ مسلمان اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں، ہم کوارنٹین ہو کر اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے رہیں اور یہودی وہ مکروہ کام کر جائیں جو 1400 سال سے وہ نہیں کر سکے۔ کرونا کے اس تمام مسئلے کو تاریخی تناظر میں اور اسرائیلی وزیر دفاع کے اس بیان کے تناظر میں دیکھنا بے حد ضروری ہو چکا ہے تاکہ عالم اسلام کو اس وبا کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت بڑے نقصان سے بچایا جا سکے۔ اسرائیلی وزیر دفاع کے بیان نے ان تمام قیاس آرائیوں کو خاصی تقویت بخش دی ہے جس کے بارے میں چینی حکومت بھی کہتی رہی اور مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ کہتا رہا کہ یہ وبا آئی نہیں بلکہ لائی گئی ہے، اور کس کی جانب سے لائی گئی ہے وہ تفصیلات بھی آپ کو ثبوت کی مدد سے فراہم کریں گے اور اس مکمل پلان کا پردہ اس ویڈیو میں چاک ہوگا۔ اس سے پہلے اسلامک سلیوشن کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ایسی ہی ویڈیوز ہم آپ کے سامنے لاتے رہیں۔ ہماری ویڈیوز بھرپور ریسرچ کے بعد بنائی جاتی ہیں، تاریخ کا مطالعہ اور کرنٹ افیئرز کا مطالعہ کیا جاتا ہے اور وہ خبریں ان سورسز کے ذریعے جو کہ عام میڈیا پر، مین اسٹریم میڈیا پر نہیں آنے دی جاتی، آپ کو یوٹیوب کی سب سے بڑی اسلامک کمیونٹی کے ذریعے فراہم کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو اسرائیلی وزیر دفاع کا تھوڑا سا تعارف کرواتا چلوں، آپ کا زیادہ وقت ضائع نہیں کیا جائے گا۔ اسرائیلی وزیر دفاع جس کا نام نفتالی بینٹ ہے، یہ ایک انتہا پسند رہنما ہے اور اسرائیل کے دائیں بازو کی جماعت سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کی اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ نفرت عیاں ہے اور ساری دنیا میں جو لوگ اس کو جانتے ہیں اور عالمی سیاست پر نظر رکھتے ہیں ان کے سامنے اس کا کردار ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اس نے ایک ایسا بیان دیا ہے اور اس تناظر میں دیا ہے کہ تمام دنیا، خاص طور پر مسلمان دنیا اور آرتھوڈاکس عیسائی دنیا کے کان کھڑے ہو گئے۔ وہ بیان آپ کو سنوائیں گے تو یقیناً آپ کے پیروں تلے بھی زمین نکل جائے گی، خاص طور پر اس موقع پر جب ہم ایک وبا کی وجہ سے اپنے اپنے گھروں میں محصور ہو جانے پر مجبور ہیں۔ گھروں سے باہر نکلتے ہیں تو وبا کی وجہ سے مارے جاتے ہیں اور گھروں سے باہر نہیں نکلتے تو مسلمانوں کا اس قدر بڑا نقصان ہو جائے گا کہ جس کی بھرپائی بھی ممکن نہیں ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے 18 فروری 2020 کو انتہا پسند یہودیوں کے ایک جلسے سے خطاب کیا اور اپنے اس خطاب میں کہا کہ تیسرے ہیکل کا بنانے کا وقت آ چکا ہے۔ تیسرے ہیکل سے مراد تھرڈ ٹیمپل۔ اس کی تاریخ آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ ہیکل سلیمانی کیا ہے، کس طرح سے رہا اور اس کو دوبارہ بنانے کا منصوبہ کیا ہے اور اس کو کس طرح سے آہستہ آہستہ عملی جامہ پہنایا جا رہا ہے۔ مزید اسرائیل کا یہ وزیر دفاع، یہ انتہا پسند وزیر دفاع کہتا ہے کہ اس سرزمین پر، اس مقدس سرزمین پر جب یہودی پہلی بار اکٹھے ہوئے تو 80 سال حکومت کی گئی، 40 سال داؤد علیہ السلام اور 40 سال سلیمان علیہ السلام کے دور میں، اور اس کے بعد جب دوسری بار یہودی اکٹھے ہوئے تو 74 سال اس سرزمین پر حکومت کی گئی اور بعد میں آنے والے جابر بادشاہوں نے ہمارے دونوں ٹیمپلز کو گرا دیا۔ اب چونکہ بنی اسرائیل کے لوگ یعنی یہ یہودی دوبارہ سے ایک نئی ریاست بنا کر اس مقدس سرزمین میں اکٹھے ہوئے ہیں تو ابھی وہ درست وقت آ گیا ہے کہ تیسرے ٹیمپل کی تعمیر شروع کر دی جائے۔ دوستو، وہ تیسرا ٹیمپل کہاں بنے گا یہ سوچنے کی ضرورت ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہر مسلمان کو ہے۔ وہ تیسرا ٹیمپل کہیں اور نہیں بلکہ اس سرزمین پر بنایا جائے گا، این اس مقام پر بنایا جائے گا جہاں پر آج مسجد اقصی موجود ہے۔ وہ مسجد اقصی جس کی جانب مسلمان منہ کر کے نماز ادا کرتے رہے، یعنی ہمارا قبلہ اول مسجد اقصی،
وہ مسجد اقصی جہاں پر حضرت عمر فاروق پہنچے، وہ مسجد اقصی جہاں پر سینکڑوں صحابہ پہنچے، اور وہ مسجد اقصی جس کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا اور ہر ایک کی جان بخشی کی، وہ دارالامان جس کو یہودی پچھلے 70-80 سال سے مسلمانوں کی مقتل گاہ بنائے ہوئے ہیں، اب یہ منصوبہ بن چکا کہ اس کو گرا کر، اس کو شہید کر کے یہاں پہ سلیمان علیہ السلام کے دور کی یہودیوں کی وہ عبادت گاہ، یہودیوں کا وہ کعبہ جس کو بعد میں آنے والے ظالم جابر بادشاہوں نے توڑ دیا تھا، اس کو مسخ کر دیا گیا تھا، اور اس کی محض ایک دیوار بچی تھی جس کو آج دا ویسٹرن وال یا ویلنگ وال کہتے ہیں۔ جدید اسرائیلی ریاست کا منصوبہ یہی ہے کہ مسلمانوں کو اس مکمل علاقے سے بے دخل کر کے یہاں پر یہودیوں کی اس نئی عبادت گاہ کی تعمیر کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس وقت فلسطینی مسلمان ان کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ ان کا جذبہ حریت اور ان کی آزادی کی لگن ان کو ان کے منصوبوں میں روکے ہوئے ہے۔ ان تمام معاملات پر نظر رکھنے والے اور اس دنیا کی تھیولوجی کو سمجھنے والے اور تاریخ کا مطالعہ کرنے والے مبصرین اس بات کا غالب گمان کر رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے پیش کیے جانے والے مڈل ایسٹ پیس پلان کی مکمل ناکامی اور اس کے ریجیکٹ ہو جانے کے بعد اور مسلمانوں کے اندر موجود مسجد اقصی کی تپش کو دیکھ لینے کے بعد صہیونی طاقتوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر یہ دنیا اور اس کے ماننے والے اس طرح سے قابو میں نہیں آتے تو ان کو کسی اور طریقے سے ان کے گھروں تک محصور کر دو۔ یہ غالب گمان اسلامک تھیولوجسٹ اور دنیا کی تاریخ کو پڑھنے والوں کی جانب سے کیا جا رہا ہے، اور دنیا میں پھیلنے والی وبا کو وہ تمام لوگ اسی تناظر میں دیکھ رہے ہیں۔ امریکہ کی مدد سے صہیونیوں نے بھرپور کوشش کر لی کہ مڈل ایسٹ کا یہ سو کالڈ پیس پلان مسلمان ریاستیں قبول کر لیں، لیکن تمام مسلمان ریاستوں نے اس کو یکسر طور پر مسترد کر دیا، جن میں سب سے آگے ترکی اور ملیشیا کی حکومتیں رہی ہیں۔ یہ پیس پلان کیا تھا، اس کے چیدہ چیدہ نکات آپ کے سامنے پیش کریں گے تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے کہ مسلمانوں سے کیا قبول کرنے کا مطالبہ ٹرمپ کر رہا تھا۔ اس کی سب سے پہلی شرط یہ تھی کہ ہیکل سلیمانی حرم شریف کے حوالے سے جوں کی توں حالت تو برقرار رہے گی، لیکن وہ اسرائیل ہوگا جو یروشلم کے مقدس مقامات کی حفاظت کرے گا، یہودیوں، عیسائیوں، مسلمانوں اور تمام عقائد کے لوگوں کو عبادت کی آزادی کی ضمانت دے گا۔ یروشلم میں مسلمانوں کے مقدس مزارات کے حوالے سے شاہ اردن کا خصوصی اور تاریخی کردار برقرار رہے گا۔ یروشلم متحد اور اسرائیل کا دارالحکومت رہے گا، جبکہ فلسطینی ریاست کا دارالحکومت القدس شہر ہوگا، اور اس میں مشرقی یروشلم کے علاقے بھی شامل ہوں گے۔ یعنی سراسر طور پر وہ عبادت گاہ ہمارا وہ قبلہ اول کے جس کے لیے ہم نے اتنی قربانیاں دیں، جس کے لیے 70 سال سے فلسطینی تڑپ رہے اور آزادی اور حریت کی جنگ جاری رکھے ہوئے ہیں، اس کو یکسر طور پر ایک قلم کی جنبش سے یہودیوں کے قبضے میں دینے کا یہ پلان پیش کیا گیا اور اس کو امن کا پلان کہا گیا۔ لیکن اللہ کا شکر کہ تمام مسلمان ریاستوں نے اس کو یکسر طور پر مسترد کر دیا۔ اب صہیونی طاقتیں اس دنیا کو کسی نئے منصوبے کے ذریعے کنٹرول کر رہی ہیں۔ تمام دنیا کے گھٹنے لگ چکے اور جو ان کی راہ میں حائل ہوگا اس کو مزہ چکھایا جائے گا۔ یہ ماننا ہے اس دنیا کے تمام معاملات پر گہری نظر رکھنے والے تھیولوجسٹ اور تاریخ کے طالب علموں کا۔ اسلامک سلیوشن کے ذریعے یہ معلومات آپ تک پہنچانا بے حد ضروری تھا تاکہ تمام مسلمان اس بارے میں بھی جان لیں اور تصویر کا دوسرا رخ بھی ان کو معلوم ہو جائے۔ جہاں پر ہم تمام مسلمانوں کو یہ معلومات جاننا ضروری ہے، وہیں پر دوستو دنیا میں پھیلنے والی اس وبا سے احتیاطی تدابیر بھی اتنی ہی ضروری ہیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم اپنے گھروں سے نکل کر جذباتی ہو کر اپنے کئی ہزار لوگوں کی جانیں گنوا بیٹھیں۔ اس لیے حکومتی اقدامات اور تدابیر پر عمل کیجیے، اور جو تدابیر ڈاکٹرز اختیار کرنے کو کہہ رہے ہیں ان پر عمل کرنا بھی ہمارے اوپر فرض ہو چکا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کی جانیں بچائی جا سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دوستو اس ویڈیو میں یہ جو معلومات آپ کو فراہم کی گئی ہیں اور یہودیوں کے تناظر میں یہ معاملہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے، یہ معلومات بھی ہمیں معلوم ہونا بے حد ضروری ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس وبا سے جو پھیلی یا پھیلائی گئی ہے ہمیں اور تمام دنیا کو نپٹنے کا حوصلہ، طاقت اور استطاعت فراہم کرے تاکہ ہم ان شیطانی طاقتوں کے تمام حربے واپس ان پر پلٹ دیں
اور یہ دنیا کسی طرح سے امن کا گہوارہ بن سکے۔ اسلامک سلیوشن کی ویڈیوز آپ تک لاتے رہیں گے ان کٹھن حالات میں بھی، جب مسلمان اپنے گھروں تک محصور ہو گئے۔ ہمارا کام اور یہ دعوت کا پیغام اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ایسے ہی ویڈیوز آپ بر وقت دیکھ لیا کریں، فوراً دیکھ لیا کریں۔ ابھی تک کے لیے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔